اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے 86 تک پڑھیں گے۔ آیت 83 میں بنی اسرائیل کو ان کا عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ عہد جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی اور نیک بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر صرف چند لوگوں کے سوا تمام لوگ اپنے اس عہد سے پھر گئے۔ آیت 84-85 میں بنی اسرائیل کو ان کا دوسرا عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم سے ہم نے عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں کرنا، اپنے لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکالنا، اور تم نے مان بھی لیا تھا اور تم گواہ بھی ہو اس بات پر، اور اب تم ہی اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہو، اور جب کوئی دوسری قوم ان کو پکڑ کر تم تک پیغام بھیجتی ہے کہ تمہارے آدمی ہمارے پاس ہیں، تو تم ان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تم لوگ شریعت کے ہی پیروکار ہو تو جزیہ دے کر اپنے آدمیوں کو چھڑا لیا کرتے ہو۔ قصہ یوں ہے کہ مدینے میں یہودیوں کے دو قبیلے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور دوسری طرف بت پرستوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ بنو قریظہ اوس کے اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، یعنی کہ ان کے ساتھی تھے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہوگا تو وہ دونوں ایک دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جب کبھی اوس و خزرج کی لڑائی ہوتی تو بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی آمنے سامنے آ جاتے تھے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی لوگوں کا قتل کیا کرتے تھے، اور جب کوئی پکڑا جاتا تو پھر اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں تو توریت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑا لیں۔ تو آیت 85 میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی اسرائیل کو دوبارہ مخاطب کیا اور کہا کہ آپس میں خون بہانے کو بھی تو توریت نے منع کیا تھا، وہ حکم تم نے کیوں نہ مانا اور صرف فدیے والا حکم مانتے ہو، حالانکہ ان کا گھر سے نکالنا بھی تمہارے لیے حرام تھا، اور ایسا کرنے سے پہلے تم اپنے لیے آگ کا بندوبست خود ہی کر رہے ہو۔ آج سے ہم کو بھی سبق یہ ملتا ہے کہ کچھ احکام الہی کا ماننا اور کچھ احکام الہی کا نہ ماننا، ایسی روش اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہم بھی ایک اجتماعی طور پہ دین کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آیت 85 میں مزید کہا جا رہا ہے کہ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہی اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا۔ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آیت 86 میں کہا جا کہ ایسے لوگ جو کچھ احکامات کو مانے اور کچھ احکامات کو نہ مانے، وہ دنیا کو آخرت کی زندگی پہ فوقیت دیتے ہیں، اور پھر اس دن یعنی روز قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی اور نہ ہی ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔